اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، جس کے ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے انسانوں کے بلائی کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ تو ہمارا جو شعبہ ہے وہ انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے، انسانی جسم کے ساتھ وابستہ ہے، تو ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ کائنات کے اندر جو اصول اور قانون اللہ پاک نے چلائے ہوئے ہیں، اگر ہم ان پر نظر ڈالیں تو انہی کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ہمیں راستے ملتے جائیں گے۔ اگر ان کو سے ہٹ کر، ان اصول اور قوانین سے ہٹ کر کوئی کسی راستے پر چلیں گے تو گلی بند ملے گی آگے، تو پھر ہم کسی اور گلی میں گھس جائیں گے، پھر اس سے نکل کر کسی اور میں، تو راستہ صحیح نہیں ہوگا۔ راستہ صحیح کون سا ہے؟ جو فطرت کہلاتا ہے۔ فطرت پر جب آپ چلیں گے، پہلا قدم اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ آگے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس سمجھنا ہم نے یہ ہے کہ فطرت کیا ہے۔ ہماری سوچ کچھ اور بھی ہیں کہ یہ چیز فطرت ہے، یہ چیز فطرت ہے، جبکہ کہیں جا کر جس کی نفی ہو جائے وہ فطرت نہیں ہے۔ فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبدیل، کہ میری فطرت، میرا اصول، میرا قانون کبھی بدلتا نہیں۔ یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ کسی بات کو بھی فطرت سمجھتے ہیں تو نظر ماریں، نظر ڈالیں کہ کبھی کہیں اس میں تغیر و تبدل آیا تو پھر وہ فطرت نہیں جو اللہ جس کو فطرت کہتے ہیں، جو لا تبدیلہ ہے۔ لا تبدیلہ فطرت کو سمجھنے کے بعد جب ہم چلیں گے، انشاءاللہ ہماری بات میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، صاف اور شفاف راستہ ہمیں ملے گا۔ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ نے جو ہمیں قانون مفرضہ دیا ہے وہ عین فطرت کے مطابق ہے، عین فطرت کے مطابق ہے، مگر فطرت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ فطرت ہے کیا۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے اشارے ادھر دیے فطرت کے بارے، مگر اس کو ہم نے کس طرح سمجھا؟ ہر آدمی نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھا، اور بہت سارے اس بات پر رہ گئے کہ جبکہ اس کو ایسے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ایسے سمجھا ہے، کیا ہے، تو پھر وہی ہوگا صحیح۔ تو ہمیں تو بات کرتے ہوئے بھائی ڈر لگتا ہے، خوف سا آتا ہے کہ ہمارے دوست جو لٹھ بردار ہیں اپنے لٹھ لے کر ہماری طرف چل پڑیں گے، پھر ہمیں بچانا، اپنا آپ بچانا مشکل ہوگا۔ اگر
وہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دوست ہوتے، تو ایسے قانون مفرزہ کے کلیے کو بگاڑتے کبھی نہ۔ کہاں تک ظلم ہوئے کہ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے فارما کوپیا کے نسخوں کو اور حضرت کے دوسرے نسخوں کو ان میں کمی پیشی کی، ان کا اصل ہی بدل کے رکھ دیا اور اپنے نسخے وہ اس میں ڈال کر اپنی بات کو ڈال کر یا تو یہ ساتھ وضاحت کر دیتے یہ بات میں اپنے سے کر رہا ہوں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی نہیں کہ یہ اس ساری حضرت پر ڈال دی۔ یہ آپ لوگوں کو قانون مفرزہ والوں کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ کسی نسخے کو کیسے بنانے کا طریقہ، تو ان لوگوں نے آگے کیسے بنا۔ ان میں سے زیادہ جو مشہور ہوئے اور ان کی قلم بہت رواں تھی، جناب حضرت حکیم، میں کیا نام لوں، آپ سب جانتے ہیں، وہاں جو کچھ انہوں نے لکھا وہ قانون نہیں لکھا، نظریہ تو مان لیتے ہیں۔ نظریہ آدمی قائم کرتا ہے، نظریے بدل جاتے ہیں۔ ایک آدمی ایک نظریہ صبح قائم کرتا ہے، شام کو وہ بدل جاتا ہے۔ قانون کبھی نہیں بدلا۔ حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے نام نظریہ ہی دیا، نظریہ رکھا، پیش کیا آپ لوگوں کے، مگر وہ قانون ہے جو بدلتا نہیں۔ ہمارے دوست قانون اور نظریے میں فرق کر لیں، انشاءاللہ ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ اور جھگڑے کی اب تو حالت پتہ نہیں ان کے کہ ان کو خدا کا خوف نہیں، یا پھر علم کی میں وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتے، تو ان باتوں پر اترا ہے کہ ذاتیات جس کو کہتے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ اب سرور کی ذات کے اندر سے اس کی برائیوں کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، میری برائیاں میری اچھائیاں اوپن ہیں، میری ایک برائی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بہت برائیاں کی ہوں گی میں نے زندگی میں، کی ہیں، بہت غلط کیے ہوں گے، انسان ہوں، ایک بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میری اچھائی اگر کوئی ہے، میں نہیں جانتا میری کوئی اچھائی ہوگی، تو وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ وہ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھیج دیں کچھ لوگوں کو میرے علاقے میں، ایک ایک بات کھل کر آپ کو مل جائے گی، سرور ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا برا تھا۔ ذاتیات پر آؤ، آگے ہو، بسم اللہ، ڈھونڈتے رہیں۔ مجھے نہیں، میں وہ بات نہیں کرتا، میں تو قانون کی بات کرتا۔ قانون میں میرے سامنے آنا تو بسم اللہ، میں آپ کو نہیں روکتا، میری برائیاں ڈھونڈو، میری سندوں کی تصدیق کرو، میں ہوں بھی یا نہیں ہوں، کس سند پر تجھے ناز ہے، جس کو کبھی غلط بھی کہہ دیتے ہو، وہ سند پر ناز ہے، وہ سند حکیم بناتی ہے۔ مجھے کوئی ناز نہیں اس سند پر، تجھے جس سند پر ناز ہے وہ بس وہی ہے جیسے ڈرائیور کا لائسنس ہوتا ہے بندے مارنے کا،
میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. کتنے وہ سندے لے کر تیرے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آئے. اس سند پر ناز ہے جن کو تم پڑھاتے رہے ہو پھر آگے. وہ قانون سیکھنے آئے جن کو علاج معالجے کا علم تک نہیں. وہ سند تو لیے پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, وہ سند کی بات کرتے ہو. واہ کیا بات ہے تیری, کیا بات ہے. کیوں میرا خیال ہے علم کی بات تیرے پاس کوئی نہیں رہی. میری ذات کو ڈھونڈو. یار کیوں ڈھونڈتے ہو؟ مجھ سے پوچھو ڈائریکٹ اپنی ایک ایک برائی کھول کر. اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں کہ میں نے اپنی برائیوں کو کبھی نہیں چھپایا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں خاندانی حکیم ہوں. میرے خاندان میں ایک بھی حکیم نہیں ہے. حادثاتی طور پر میں طب میں آیا. ہاں شوق بہت پرانا تھا مجھے. کوئی چلتے ہوئے نے نسخہ بتا دیا, وہ کیا. کوئی آپ جیسے مہربانوں نے نسخہ بتا دیا, خود سے پلے سے بنا کر دوستوں کو کھلایا, خود کھایا, چاہے وہ مرے جیے ان کا شوق تھا. میرے خاندان میں کوئی حکیم نہیں. اور نہ میں حکیم تھا. شوق کی حد تک تھا. پھر حادثاتی طور پر میں طب میں آ گیا. میں نے بھی سوچا یار بڑا آسان ہے پڑی باندھنی. اس سے آسان کیا ہے؟ میں بھائی کھیتی باڑی کرتا تھا. ٹگیاں نال بھی ہل وائے نے تے سنڈیاں نال بھی, ٹریکٹر نال بھی, سارا کچھ سارے مزے زمیندار دے کیتے نے. تو پھر عمر کے تقاضے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا یہ کسی چلانی ذرا مشکل بات ہے. کیوں نہ یہ طبیب حکیم بیٹھے ہیں, پوڑی باندھ کے دیے اور پیسے, آسان ہے نا. تو پھر اس میں آیا تو پتہ چلا یہ آسان نہیں ہے. یہ لوہے کے چنے ہیں جو چبانے ہیں اور ان کو نگلنا ہے. حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے, میں کسی کی نہیں, زیادہ نہیں, ذاتیات پر آنا نہیں چاہتا. اور ایک بات کرتا ہوں, اس کو یہ ذاتی بھی نہیں ہے. حضرت نے پوری زندگی لگا کر پوری ریسرچ کر کے پورے قانون بنا کر آپ کے آگے فری میں رکھ دی. ارے ظالموں, اس دیگ کو بیچ رہے ہو تم آن لائن پر جو تمہیں فری میں ملی. فارماکوپیا فری میں دیا, تحریکات کا فری میں بتایا, انسانی جسم کو کہ ذرے ذرے کو کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا جس نے فری میں. آپ اس کو بیچ رہے ہیں. اور کہتے بھی ہو استاد محترم, ان کو استاد بھی کہتے ہو. استادوں کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے, وہ کامیاب دعا کرنے کر رہے ہیں. کامیابی یہ ہے کہ پیسے بٹورنا.
اس کا نام ہے کامیابی. اور اس نظریے کو بیچنا یہ ذاتیات نہیں ہے، یہ اخلاقیات جن کی میں بات کر رہا ہوں. جو آپ لوگوں نے رویہ اپنایا، لوگوں کو سکھانا شروع کیا اور بغیر سمجھے ہوئے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون اور اصول کو بغیر سمجھے ہوئے، اس کی گہرائی میں جانے کے بغیر اللہ آپ کو، مجھے، سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. میں یہ بات نہیں کرنی چاہ رہا تھا، میں نے کہا تھا میں یہ چھوڑتا ہوں، مگر آپ لوگوں کے اندر کا جو، کیا کہوں میں اس کو، وہ اتنا بدبودار نکلتا ہے، اس پر ہمیں کچھ بات کرنی ہی پڑتی ہے. اس سند کے بعد یہ تو تجھے پتہ چل جائے گا الیکشن میں، شاید ہو سکا مجھے وقت ملا تو میں تجھے فوٹو سینڈ کروں گا میں ووٹ ڈال رہا ہوں یا نہیں ڈال رہا. سمیع اللہ صاحب، ان کے پاس علم کی بات نہیں رہی کہ وہ علم کی بات کر سکے، ان کے پاس ذاتیات رہ گئی ہیں. اتنا اچھا آدمی نہیں ہوں میں، بہت برا ہوں، بڑا گند ہے میرے اندر، مگر قانون میں گند نہیں کھلارتا، اصول میں، طب میں نے کوئی گند نہیں کھلا. میں نے سمجھا ہے، سمجھ کے بات کی ہے. اور آپ لوگ وہ پنجابی والی گل کہ کان چٹا کہنا تو کئی آنا ہے، ایک رٹ لا کے، ایک رٹ لگا رکھی آپ نے، کوے کو سفید کہہ رہے ہیں. پھر وہ اس کا پوچھتی ہوں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. کچھ باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ اندر کی ہوتی ہے، وہ تحقیق کی ہوتی ہے. صابر ملتانی کے ساتھ اس کو نہ جوڑو. صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہم اگر جوڑتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے. ہم نے آپ پر، صرف آپ پر نہیں، آپ کے بہت سارے دوستوں جو ایک پوری جماعت کی شکل میں تھے تو لوگ، اور قانون مفرزہ میں آپ لوگوں کا ڈنکا بھی بج رہا تھا. یہ بہت بڑے قانون کے اصول کے سوال جب بھی کیا ہے کوئی جواب نہیں دیا، ایک ہی سوال کیا اور بھی کیا تھا، اس ایک سوال کا بھی جواب آخر ہمیں ہی دے سمجھانا پڑا. پھر اس کے بعد آپ نے بہت تشریحیں شروع کر دی، پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ 4 ماہ تک وہ سوال آپ کے گرد گھومتا رہا، اور ہر بار میں کہتا تھا مجھے اس کو سمجھاؤ. مجھے اس وقت کیوں نہیں سمجھایا تھا؟ آپ کہیں گے ہم تیرے پابند ہیں. پابند تو کوئی بھی نہیں ہوتا کسی کا. مناظرے کے لیے بڑے شیر ہو، اس طرح وہ کہتے ہیں سستی شہرتیں اصل نہیں ہوتی، نہ کیا کرتے ہیں، نہ چاہیے. کس بات کا مناظرہ؟ کس بات کی جوری؟ وہ جج جو بٹھائیں گے وہ بھی تو آپ ہی کے ہوں گے.
وہ بھی تو اگلی تحریک والے ہی ہوں گے نا. میں کہوں جج میں ایک تم لے آؤ، ایک میں سمیع اللہ کو لے آتا ہوں، آؤ کر لو، فارغ مناظرہ کر لو. وہ جو جج بٹھاؤ گے وہ تیرے ہی ہوں گے، اگلی تحریک والے. اس کو سمجھنے میں بھی وقت لگے گا. ارکان 4 ہیں یا 3 ہیں؟ تیری سمجھ میں کیسے آئے گی؟ تو نے علم پر کچھ محنت کی ہو تو تب ہے نا. تجھے تو مل گیا خزانہ، تم نے وہ لوٹنا شروع کر دیا. پکی پکائی دیکھ جو حضرت نے فری میں دی، فی سبیل اللہ دی، آپ نے وہ بیچنی شروع کر دی. ایسے ہے یا نہیں یار؟ بات بالکل تمہارے لوگوں کو کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ مناظرہ کرو گے، تم لوگ علم کے دائی ہو. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنا پڑے گا، وقت لگے گا. سمجھو، ایمانداری سے سمجھو، خدا کے لیے اندر سے یہ بغض ڈال دو کسی کے بارے میں کہ ہماری جو ٹیش تھی اوپر تھی وہ نیچے نہ ہو جائے. یہ بات نکال دو ذہن سے. یہ تو اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے، وہ نہیں دیکھتی، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. چھوڑ دو یہ پیسے کمانے، قانون محرزات کو بیچنا چھوڑ دو. جو فری میں ملا ہے وہ آگے فروخت کر رہے ہو. یہ کفران نعمت ہے، وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. میں اس بات کو تو یہی روکتا ہوں. میرا ایک وعدہ تھا دوستوں سے، 3 لفظ میں بیان کر سکا تھا پچھلی کلاس میں. اور پچھلی کلاس جو میں سفر میں تھا تو کلاس بند ہو جانے کے بعد میں پہنچ گیا، مگر موقع وقت نہیں تھا کہ میں اپنی 3 وہ لفظ جو پیچھے رہ گئی تھی وہ بتاؤں. 3 دوستوں 3 لفظ میں نے وہ بیان کی تھی. اصحابی عضلاتی صحابی اور عضلاتی کتی. اور 3 لفظ آگے ڈال دی تھی اگلے کلاس پر. تو دوسری اس اگلے والے کی پچھلی جو کلاس تھی اس میں مجھے وقت نہ مل سکا، کہ تو سفر بڑا لمبا تھا میرے لیے، طبیعت بھی ایسی تھی. بہرحال وہ میں معذرت خواہ ہوں، پچھلی دفعہ آپ لوگوں دوستوں کے پاس وہ مواد نہ پہنچ سکا. میں جو لفظوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں ان کو غور سے سننا، سمجھنا. بھائی پلے پڑ جائے، سمجھ آ جائے، ذہن قبول کر لے، ٹھیک ہے، زبردستی تو نہیں ہے. ہمارے دوستوں کو اعتراض تھا ہماری اصحابی عضلاتی نبض جو ہم نے بولی تھی. اصحابی عضلاتی کی تحریک کی نبض جو ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بالکل اوپر ہوتی ہے، شرف میں ہوتی ہے. اس پر ہمارا مزاح اڑایا گیا. ماشاءاللہ کچھ ٹولہ ایسا ہے جو ہر رنگ میں ہمارا مزاح اڑانا چاہتے ہیں کہ یہ ایسا محقق ہے کہ یہ اصحابی عضلاتی کو بھی اوپر سمجھتا ہے. کہ ہم نے عرض کی کہ ہمیں سمجھا دو
تو اصحابی اصلاتی نبض ان لوگوں نے لکھی، جو لکھی تو ہمیں تو ہنسی آئی. ہم نے کہا پھر اصحابی گدی بتا دو. ایک لفظ کا فرق نہیں تھا دونوں کا. بھی ان کا فرق کیا ہے؟ جواب ہے، کسی نے کیا نا سوال ان پر، کہا بہت باریک سا فرق. وہ باریک سا فرق جو ہے وہ بھی کیا پتہ نہیں کیا کون سا باریک سا فرق ہے. بہرحال ہم یہ کہتے ہیں اگر اصحابی اصلاتی نہیں ہے تو شرم میں ایک پورے پر جو نبض ملتی ہے وہ کون سی ہے وہ بتا. اصلاتی اصحابی تو 2 پوروں پر ہوتی ہے، اور اصحابی اصلاتی اگر نیچے ہوتی ہے اوپر نہیں ہوتی تو پھر جو ایک پورے پر اوپر ملتی ہے وہ کون سی نبض ہے یار، پھر وہ ہمیں بتا دو. بہرحال ہم نے اپنے جو ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم نے عرض کی، وہ آپ تک پہنچائی ہر لحاظ سے، اس کو دائیں بائیں سے. اس کا کائنات کے ساتھ کیا واسطہ ہے اصحابی اصلاتی تحریک کا، اصلاتی اصحابی تحریک کا، اصلاتی گدی تحریک کا جسم کے ساتھ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے. تو اس میں 3 لفظ بولتے ہی گھنٹے سے اوپر ٹائم گزر گیا، یا گھنٹے سے کچھ کم نہیں تھا جی وہ وقت اس پر. تو لمبے بیان سے دوست اکتا بھی جاتے ہیں، تو سوچا کہ یہ 3 لفظیں میرے پیارے. باقی جو 3 لفظیں ہیں وہ ہے غدی عضلاتی. جس کو 4 نمبر نبض کہا جاتا ہے. اس سے آگے گدی اعصابی جس کو 5 نمبر نبض کہا جاتا ہے، اور اعصابی گدی جس کو 6 نمبر نبض بھی کہتے ہیں. یہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ ایسے بات پہنچاؤں کہ آپ دوستوں کے سمجھنے میں آسانی ہو، آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں. جو گدی عضلاتی، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی شرف کی. 3 لفظیں ہیں شرف پر، اوپر بالکل اوپر مس کرتے، اور 3 لفظیں نیچے. اس لیے میں نبض 4 مقام عرض کرتا ہوں. میرے دوستوں نے کتابیں، انہوں نے مرحوظہ میں ماشاءاللہ کتاب لکھ لینا تو ان کا بائیں ہاتھ کا کام ہے. چٹکی بچاتے ہی کتاب تیار اور بازار میں بکنے کے لیے تیار، ہم لوگ خریدنے کے لیے تیز کہ نئی کتاب آ گئی ہے، ہمیں اس سے کچھ سمجھ آئے گی. تو نبض کے 3 ہی مقام لکھے گئے کہ بالکل اوپر، درمیان میں، اوپر کیا ہے عضلاتی نبض، درمیان میں کیا ہے غدی نبض، نیچے کیا ہے اعصابی نبض. نہیں، نبض کے 4 مقام. جو شرف میں 3 نبضیں پائی جاتی ہے وہ اپنی طوالت سے پہچانی جاتی، وہ اپنی طوالت سے پہچانی جاتی. اعصابی عضلاتی ایک پورے پر، یہ شہادت کی انگلی ایک پورے پر، اور عضلاتی اعصابی دونوں 2 پورے، شہادت والی انگلی اور اس کے ساتھ والی 2 پورے اس کی طوالت ہوگی. یہ پہچان اپنی طوالت سے کرائیں گی. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک چارٹ گھوم رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے اس کو میرے نام اور نمبر ہٹا کر اپنے طور پر بھی
لگایا ہوا ہے، اگر آپ سب اس چیز کی پہچان کر گئے یہ چارٹ ہے کس کا، غلط یا صحیح ہونا علیحدہ بات ہے، مگر یہ پہچان ہو گئی ہے لوگوں، یہ چارٹ ہے کس کا، جس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں، وہ پھر خود کو طبیب بھی کہلاتے ہوں اور قانون مفرزہ کا بہت بڑا دائی بھی خود کو سمجھتے ہوں، وہ کسی کا نام ہٹا کر اس کے نمبر ہٹا کر وہ چیز کو اپنا بھی بنا لیتے ہوں۔ کیا بات ہے ایسے لوگوں کی۔ باہر ایک چارٹ ہے جو وہ اپنی طوالت اور بہت ساری چیزوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے، جو میں پچھلی نبضوں میں وہ 3 کا بتا چکا۔ بات ہو رہی تھی مقام کی، پہلا مقام تو شرف کا ہے اور دوسرا مقام ہے گدی عضلاتی تحریک کا، معمولی نیچے آپ ایسے کر لیں، اوپر سے نیچے کلائی تک کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کریں، اوپر کا حصہ اور نیچے ہڈی کے ساتھ کی طرف کا حصہ، کلائی سے اوپر سے نیچے ہڈی کی طرف میں 2 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک درمیان ہوگا نا اس کا، اس درمیان سے اوپر اور اوپر سے نیچے مس کرنے سے تھوڑا معمولی سے دباؤ سے جو ملے گی وہ گدی عضلاتی ہو، وہ نبض گدی عضلاتی 3 پوروں پر کم سے کم 4 اور اس سے بھی بڑھتی ہے، اور اس کا لمس حرارت کا ہی ہوگا، گرم ہوگا، پوروں کو محسوس ہوگا۔ یہ ہے دوسرا مقام نبض اور یہ کیمیائی نبض ہے۔ کائنات میں اس تحریک کا جو معاملات ہیں، جتنی گدی عضلاتی حرارت والی چیزیں گدی عضلاتی ہیں، کائنات میں تمام، جیسے اجوائن ہے، تیز پتہ ہے، رائی ہے، موٹی موٹی باتیں جس کو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں، یہ صرف 3 پر محدود نہیں ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہیں، ہزاروں میں، وہ گدی عضلاتی تحریک ہی کے تحت ان میں حرارت زیادہ ہوگی اور خشکی کم ہوگی۔ یہ کیمیائی تحریک ہے۔ یہ تحریک جب شدت لیتی ہے تو پھر مرض کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مرض کا سبب ہے۔ جب نوجوان آدمی یا لڑکپن یا بچپن میں یہ تحریک پیدا ہو جائے گدی عضلاتی، تو پھر بھی مرض کا سبب ہے۔ یہ نارمل تحریک کی پیدا ہوئی ہو تب بھی مرض کا سبب، کیوں اس کو پھر ردی الوزن کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنی عمر سے ہٹ کر ہے، اپنی نسل سے ہٹ کر ہے، گدی عضلاتی اور گدی اعصابی تحریکیں اللہ پاک نے یہ عورت کے لیے منتخب کی۔ یہ 2 تحریکیں نوجوان عورت کو گدی عضلاتی تحریک عطا کی اور گدی اعصابی مخصوص وقت کے لیے اللہ پاک نے عورت کے لیے بنائی۔ جب پیدائش کا ٹائم آتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس وقت اگر گدی اعصابی نبض نہیں بنے گی تو بچہ پیدا کرنے میں اور اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نبض حقیقتاً ہے عورت کی،
جب مرض میں کسی مرد میں یہ پائی جائے گی تو وہ ہر لحاظ سے یہ چاہے یہ نارمل ہی کیوں نہ ہو یہ مرض ہی کہلائے گی. شدت لے کے کچھ اور چیزیں پیدا کر دے وہ کیا پیدا کر دے گی؟ تسکین یا تحلیل جو کہتے ہیں. تو یہ کیمیائی ہے، یہ تحلیل تو پیدا کرے گی نہیں، یہ تسکین ہی پیدا کر سکتی ہے. تو یہ تسکین پیدا کر کے شدت سے وہ اس انسان کو بیمار کر دے گی. وہ عورت کی، چاہے یہ عورت ہی کی ہے، جب یہ کوئی بھی کسی کی بھی نبض ہے عمر کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، جب وہ شدت میں آ جاتی ہے تو وہی نبض مرض پیدا کر دیتی ہے. یہ عورت کی تحریک ہونے کی وجہ سے جب تو عورت میں یہ تحریک نارمل طریقے سے رہے گی، تبھی تحریک جس کو کہتے ہیں، تو یہ عورت کی صحت کی تحریک ہے. ہر لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے وہ نارمل ہوگی. جب اس میں شدت آ جائے گی تو یہی اس کے لیے مرض کا سبب بن جائے گی. ایک مثال میں دے دیتا ہوں جس سے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے میں آسانی ہو. جیسے عضلاتی گدی تحریک نوجوان کی ہے، یہ نارمل طریقے پر عضلاتی گدی تحریک نوجوان مرد میں نارمل طریقے پر ہوگی، اب تبھی تحریک ہوگی. تو یہ صحت کا سبب ہے. جب یہی نبض شدت لے لیتی ہے تو آپ جانتے ہیں یہ ٹی بی بھی پیدا کر دیتی ہے. نوجوانوں کو، کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹی بی میں مبتلا. اس بات سے بات سمجھانا مقصود. کم علم آدمی ہو بھائی، کوئی اور مثال نہیں دی، سادہ سی مثال دے دی ہے جو آپ لوگوں کو. ایسا علم میرے پاس ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا علم ملے بھی نہ جو الجھاؤ پیدا کر دے، جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے. ایسا علم نہیں چاہیے. ہم اپنے آپ کو طب کا بڑا عالم منوانے کے لیے طب کی اصطلاحات کو بہت، طب کی اصطلاحات ہے عربی میں، فارسی میں، کچھ اور زبانوں کے بھی الفاظ. تو ہمارا عام طبیب تو اس بات کو سمجھتی ہی نہیں. کیوں نہ ہم اپنی زبان کی اصطلاحات سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں. گدی عضلاتی تحریک اوپر سے نیچے مگر درمیان سے اوپر، جیسے پہلے کہا کہ اس کو دو حصوں میں بانٹ لیں. اس کا یہ مقام ہوگا، اس کی طوالت 3 سے 4 پورے یا اس سے بھی بڑھتی ہوئی ہوگی. یہ پورے ادھر سے شہادت والی انگلی سے 1 2 3 پوروں یا اس سے بھی بڑھتی ہوئی، 4 اس سے بھی بڑھ جاتی ہے. جتنی وہ بڑی ہوئی ہوگی اتنی ہی حرارت زیادہ ہوگی، اتنے ہی اس کے نقصانات جو زیادہ ہوں گے، اس سے اتنی ہی شدید علامات یہ پیدا کرے گی. اور آخر تسکین کا سبب بن کے اگلے عضو کی مشینی فیل کو بند کر روک دے. تو وہ کون سا ہے اگلے عضو کا؟ اگلا عضو اس جگر سے، اگلا یہ جگر کی تحریک ہے تو اگلا عضو اس کا وہ دماغ ہے. دماغ کی مشینی تحریک کو یہ تسکین میں لے آئے گی. وہ نہ ٹھنڈک کو بڑھا سکے نہ اس کی حرارت کم ہو. آپ دوست ایک بات ذہن میں رکھ لیں، حرارت کو سردی کے علاوہ کوئی چیز کم نہیں کر سکتی. جو یہ کہتے ہیں
کہ گدی اصلاتی کا علاج اصابی گدی میں کر لیں گے تو وہ بھول میں ہے. گدی اصابی میں تو دور کی بات، جو سمجھتے ہیں اصابی گدی میں کر لیں گے ان کی بھول ہے. جب حرارت پر آپ تری دیں گے، جس کو آپ رطوبت کہتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ حرارت اس کو جلا کر حوث پیدا کر دے گی اور انسانی زندگی خطرے میں چلی جائے گی. دوسرا آپ اس کا علاج کہتے ہیں کہ گدی اصابی سے، وہ اس لیے کہ مشینی تحریک ہے، وہ نکال دے گی، حرارت کو نکال دے گی. وہ خود ہی کہتے ہیں کہ گدی اصابی میں اس سے تیز حرارت ہوتی ہے. جب وہ نکال دیتی ہے تو تیز کیسے ہوتی ہے؟ کچھ باتیں یہ عام جو یہ ہمارے دوست کرتے ہیں، یہ ہماری نہیں، عام ذہن کی سمجھ میں آنے والی ہی نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے کہ یہ حرارت کو مشینی تحریک کیا کہتے ہیں کہ حرارت کو پیدا بھی کرتی ہے اور حرارت کو گدی اصابی کو. یہ کیسی چیز ہے، یہ کیسی مشین ہے، یہ کیسا پرزہ ہے جو ایک چیز کو بناتا بھی اور ضائع بھی کرتا ہے. ایک تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی. دوسری بات، مان لیتے ہیں وہ اس کو بناتی بھی ہے تو خارج بھی کرتی ہے، اس کا مطلب ہے وہ نارمل رکھتی ہے. یہ بات تو آپ مانیں گے. پھر وہ کیا کرتی ہے؟ نارمل رکھتی ہے، نہ زیادہ ہونے دیتی ہے نہ کم. تو پھر مشینی تحریک میں مرض نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. پھر مشینی تحریک میں مرض نہیں ہونا چاہیے. کیا مشینی تحریکوں میں مرض ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اور خطرناک مرض ہوتے ہیں. اور بھائی خدا کا خوف کرو، کبھی دماغ سے بھی کام لے لو، سوچ لو مشینی تحریک کیوں ہے، کیمیائی تحریک کیوں، انسانی جسم میں ان کا عمل کیا کیا ہے. کیمیائی تحریک شدت میں آ کر تسکین اگلے عضو کی مشینی میں اس کے مادے کو نکالے گی. میں نے انشاءاللہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں ہیں جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حرارت کا اخراج کھار کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یا لفظ میں کچھ زیادہ تیزی میں کچھ سخت کہہ گیا ہوں کہ صفرا کا اخراج کھار ہی کرتی ہے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. یار پڑھا کرو، ایک بات کو کہیں پڑھتے تو دوسری بات جب سامنے آتی تو اس کو یاد رکھتے ہوئے اس کے ساتھ میل لو. اگر ایسے نہیں ہے تو پھر یہ قانون نہیں ہے. جبکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے قانون، آپ کی سمجھ نے اس کو قانون نہیں بننے دیا. آج تک آپ کی باتوں نے اس کو قانون کا درجہ نہیں لینے دیا. اب آپ لوگ نسخوں پر آ گئے ہیں. تحریک تحلیل تسکین کو چھوڑ دیا آپ لوگوں نے. جیسے صفرا سدا بلغم کو یونانی والوں نے چھوڑ کر صرف نسخہ جات پر آ گئے، مار کھا گئے، گرتے چلے گئے، طب کے کوئی اصول نہ رہے.
آپ قانون کو وہاں پہنچانے چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کے لیے کھڑے ہیں، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قانون کو قانون بنا رہے ہیں، قانون کی طور پر سمجھا رہے ہیں، اور حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھا رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں۔ تو یہ ہوئی بات بدھی عضلاتی کی، اس کی مقام اوپر سے تھوڑا نیچے، اس کو ہم دوسرا مقام کہتے ہیں۔ اس کا مقام دوسرا، اس کی طوالت 3 سے 4 پور، اور اس کا لمس گرم، اس کا عرض معتدل۔ کیا رہا 5 چیزوں میں؟ 5 چیزیں ہیں، 6 نہیں۔ اس کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوتی ہے، نارمل سے تھوڑی سی تیز، معمولی، کیونکہ اس کے اندر ابھی عضلاتی کا ہاتھ ہے، ہوا کا ہاتھ، خشکی کا ہاتھ ہے۔ اس کو سمجھنا ہے جب بھی ہاتھ رکھیں۔ اول تو ہم لوگوں کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہی اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ 2-3 مقام تو ہم پہلے ہی گزر چکے ہوتے ہیں، تو جہاں دیکھتے ہیں اس کو پہلا مقام سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے، یہ ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں، نبض ایسے ہی نہیں ہے، نبض کو سمجھنا پڑے گا۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس فیصل آباد کے ایک دوست تھے، حکیم صاحب، وہ تشریف لائے، وہ بالکل نبض ہر طرح سے وہ نبض کو سمجھتے تھے، مگر نبض پر ہاتھ رکھنے کا طریقہ غلط تھا۔ جب طریقہ غلط تھا، رکھتے ہی ان کا دباؤ، یہ پہلے میں پچھلی بات میں عرض کر چکا ہوں تحریک نبض بتاتے ہوئے کہ مس کریں، ایسے دبائیں نہیں، مس چھوئے جلد کو، یہ ہے پہلا مقام۔ معمولی دباؤ دینے پر یہ دوسرا مقام آتا ہے، یہ بدھی عضلاتی کا ہے۔ نبض کو سمجھنا ہے تو نبض کا ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ ہم یہاں ہاتھ رکھ دیتے ہیں ایسے نبض، یہ تو بالکل غلط ہے۔ یہ جوڑ، یہاں جوڑ یہ بن رہا ہے، اس جوڑ سے یہاں یہ کلائی والی ہڈی پیچھے سے آ رہی ہے، اس کو دیکھے، یہ ایک جگہ سے جا کر تھوڑا سا اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے، اس کنارے پر جو ہڈی ہے نا، یہ تھوڑا یہ اوپر، یہاں سے یہ ہڈی اوپر اٹھنا شروع ہوئی ہے، وہاں پر پہلا پورا آنا چاہیے اس کے ساتھ، اس کی جڑ میں، نہ کہ اس اٹھی ہوئی جگہ پر، نہ کہ یہ آگے۔ ہر نبض یہاں سے تو اوپر ہو کے گزرے، آپ تحریک کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ زیادہ تر پریکٹیکل کرتے ہوئے، پاس ہوتے ہوئے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کلائی کی شکل بنا کر اس میں کچھ بتانے کی کسی وقت، آپ دعا کریں کہ میں ایسا کر سکوں۔ بہرحال بات کو سمجھیں، ہمارے دوستوں کا ہاتھ رکھتے ہی دباؤ میں ہوتا ہے، یہ غلط۔ مس کریں، پھر ہلکا سا دباؤ، اوپر نہیں مل رہی، نہ ایک پورے پر، نہ دونوں پوروں پر، نہ 3 پوروں پر، نہ 4 پوروں، تو پھر ہلکا سا دبائیں۔ وہ ہلکا سا دبانے سے جو ملے گی وہ بدھی عضلاتی ہوگی، اور اس سے اگر وہاں بھی نہیں مل رہی تو پھر اس سے اب کیا، وہ درمیان جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، درمیان سے تھوڑا نیچے، درمیان سے تھوڑا نیچے، مگر ہڈی سے اوپر۔ یہ بہت باریک معاملے ہیں بھائی، اس کو سمجھنا ہے ہمیں۔ ہم طبیب ہم خواہ بنے ہوئے ہیں، اگر ان باتوں کو نہیں سمجھیں گے تو، مگر ہڈی سے تھوڑا اوپر اور درمیان سے تھوڑا نیچے،
دو پوروں پر نبض ملے گی، یہ قدی ثابی ہے، یہ تحریک، یہ نبض بھی میرے اللہ نے عورت کے لیے بنائی ہے، پیدا کی ہے۔ اس کی کائنات میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ادویات کے طور پر، غذا کے طور پر موجود ہیں، اور کیونکہ اس سے پچھلی کسی نبض کا بھی علاج کرنا اس لیے ہے، اور کسی وقت اس نبض کو پیدا کرنا ہے زیادہ، اس کے لیے بھی ہے۔ یہ اس وقت جب عورت بچے کو پیدا کرتی ہے، بچہ اس کا پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، خودی حسابی نبض، مشینی تحریک ہے اس کی، یہ اپنے سے پچھلے عضو کے اس سے پچھلا عضو کو، یہ جگر کی تحریک ہے، اس سے پچھلا عضو عضلات کے ہیں، قلب ہے، یہ عضلات میں تحلیل پیدا کرتی ہے، جو کھینچا ہوا ہے بچے کو، سنبھالا ہوا ہے عضلات میں، بچے دانی میں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بچہ آرام سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بات دوسری، یہ تحریک دو پوروں پر ملے گی۔ مقام کون سا ہوا؟ تیسرا، اور یہ جگر کی مشینی تحریک ہے، اس کو گدی ثابی، لفظوں میں گدی ثابی کہا جاتا ہے، نمبروں میں 5 نمبر تحریک کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کہتے ہیں کہ اس میں شدید حرارت ہوتی ہے، تیز حرارت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں گدی ثابی میں حرارت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس کے ساتھ اگلی تحریک کا ہاتھ، اس میں اب تری آ چکی ہے کچھ، اگر حرارت ہوگی تو تری اس کے ساتھ 25%، 35%، 40%، 45%، کیونکہ حرارت تو پھر بھی زیادہ ہی ہوگی نا، کیا گزارا کر سکتی ہے تری؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں، حرارت تری کو جلا کے رکھ دے گی۔ یہ حرارت نہیں ہوتی، 5 نمبر میں حرارت نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے۔ عقل جس بات کو نہیں مانتی، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، تیری عقل مانے یا نہ مانے، تیری عقل اتنی ہے نہیں، یہ قرآن حدیث کی باتیں نہیں، یہ آپ انسانوں کی ہی ہوئی باتیں ہیں۔ حرارت، شدید حرارت ہو، اس میں تیز حرارت ہو 5 نمبر میں، اور 7 تری، 25% تری اس کے ساتھ گزارا کر رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ شاید اسمن صاحب کی رہ لیتی ہوں، ان کو سمجھ نہیں آئی، میں تو سمجھنا ہے باہر کیا ہے، میں تو سمجھنا شاید تری تیرے تیرے آگے بگدا نہ مار دے۔ یہ بدا کی باتیں تو نہیں ہو رہی نا میرے پیارے، آپ سب جو بھی سن رہے ہیں اپنے ذہن سے فیصلہ کریں، سوچ سے فیصلہ کریں، اس میں حرارت ہے، تری ہے، اس میں حرارت نہیں ہے، روشنی ہے، جو آگ کی دوسری کیفیت ہے۔ آگ کی 2 کیفیتیں، ایک حرارت ہے، حرارت خشکی کے ساتھ تو گزارا کر رہی ہے، حرارت کے ساتھ 4 نمبر میں خشکی تو ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حرارت خشکی کا علاج ہے، وہ خشکی تو اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہے، نہیں ختم کر سکی اس کو۔
تو یہاں یہ بتایا اگر حرارت ہے تو تری ساتھ رہ سکتی ہے. 5 نمبر میں حرارت نہیں ہے، روشنی ہے. کیا روشنی گھی کو، تری کو، کسی چیز کو پگھلا سکتی ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ رہے گی، اس کے ساتھ گزارا ہوگا. اور 6 نمبر میں تری کے ساتھ حرارت نہیں ہے، روشنی ہے. کیا غدی کا مطلب حرارت ہے؟ بالکل کیا ذلاتی کا مطلب خشکی ہے؟ کیا اعصابی کا مطلب تری ہے؟ یہ تو اعضاء ہیں جن کے نام پر حضرت نے تطبیق دی ہے، تحریکوں کی تطبیق دی ہے. غدی قدرت سے ہے، وہ قدرت جاذبہ کی 4 نمبر. 5 نمبر میں قدرت ناقلہ، صفائی کرنے والے. یہ صفائی کا عمل روشنی ہے. وہ جھاڑو پکڑ کے نہیں صفائی اندر کر رہے، وہ روشنی کے ذریعے سے صفائی کا کام کرتے. 5 نمبر میں حرارت نہیں ہے، 2 نمبر میں خشکی نہیں ہے، 1 نمبر میں تری نہیں ہے. یہ باتیں انشاءاللہ ان کو کسی بھی کلاس میں کسی بھی وقت انشاءاللہ کھول کر بات کریں گے. وہ کیا ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے دیکھنا پڑے گا. تو 5 نمبر تحریک تیسرے مقام پر 2 پوروں پر ہو. مگر کبھی کبھی یہاں کوئی 2 پوروں پر اور تحریک بھی اسی مقام پر ہوتی ہے. اب وہ کیسے اس کا فرق کیسے کریں گے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ جب 6 نمبر تحریک ماحول کی وجہ سے، غذا کی وجہ سے، کیفیت کی وجہ سے، کسی سے جو وقتی کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اپنا سفر ایک کی طرف کرتی ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کوئی تحریک جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے تھے کہ یکدم سفر کرتی ہے، وقت لگتا ہے. اب اس نے 6 سے اوپر کر ایک تحریک کی طرف جانا ہے، اعصابی ذلاتی کی طرف، تو وہ اوپر ایک پورے پر ہے. یہ ابھی سفر اس نے شروع کیا تو یہ اس مقام پر آ گئی، غدی اعصابی کے مقام پر. تو حالت اس کی بھی 2 پورے ہو گئی، غدی اعصابی کی بھی 2 پورے پر ہے. اب اس کا فرق کیسے کرنا ہے وہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. غدی اعصابی نبض کا پورا اس پر باری ہوگا. جو ٹھوکر ہے دونوں پر رہی ہے، مگر وزنی ٹھوکر یہاں لگ رہی ہے. غور سے دیکھنا پڑے گا، غور سے سمجھنا پڑے گا. غدی اعصابی کا پھر سمجھ میں آئے گی. اور آج کل غدی عضلاتی غدی اور غدی اعصابی بہت زیادہ لفظیں آ رہی ہیں. یہ نمک کی تحریک ہے، لوگ نمک کی زیادتی میں مشغول ہے. یہ کافی نبض آتی ہے، بہت زیادہ آ رہی ہے. ہم اس کو ناسمجھی میں کسی اور تحریک کا نام دے کر کچھ اور ہی علاج کر رہے ہوتے ہیں. ہم کو اس کو 6 نمبر سمجھ کر 1 نمبر یا 2 نمبر علاج کر رہے تھے. وہ اصل میں علاج صحیح ہو جاتا ہے، مگر ہوتی یہ 5 نمبر تحریک. اس کی طوالت 2 پورے، اس کا مقام تیسرا، اس کا لمس پلپلا. یہ جسم کو پلپلا کر دیتی ہے، ٹھوس پس پن نہیں رہنے دیتی جسم میں. عضلات میں تحلیل رکھتی ہے، ٹھوس پن عضلات ہی پیدا کرتے ہیں.
جو گدی کا کہا گیا نا پلپلا، جیسے پلپلا، یہ گدی سابی میں پلپلا ہوتا ہے، اور اس کی رفتار موت دے، نہ سست نہ تیز۔ ہاں جی، وہ 5 میں کون سی چیز رہ گئی؟ اس کی رفتار تو میں نے عرض کر دی، نہ سست نہ تیز، نارمل ہوتی ہے، نہ موٹا نہ غریب، بہت دیر۔ یہ 5 نمبر تحریک کو ایسے سمجھنا ہے، جب یہ کسی میں، مرد میں یہ تحریک پیدا ہو جائے تو مرد کو مرد رہنے نہیں دیتے۔ اصل صورت اس میں ہے، 4 میں وہ صورت ہے، مگر اس طرح نہیں۔ یہ کہتے ہیں نا گدی میں صورت، گدی میں ہے، گدی ہے یہ تحریک، کیونکہ یہ غدد کی ہے۔ غدد ناگلا تیز ہوتے ہیں، اپنے مواد، کسی مواد کو وہ نکال رہے ہوتے ہیں تو صورت ہوگی فوراً نکالا، اور اس ثقافت حص اس تحریک میں ہوتی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے علاج کرتے ہوئے؟ جو اس نے تحلیل پیدا کی ہے اصلاحات میں، اس کو روکنا ہے۔ 2 نمبر تحریک کی دوائیاں دینی، جو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وقتی علاج ہے۔ اس عالموں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے علاج کو سمجھنے نہیں دینا ان لوگوں کو، ایسی رکاوٹیں کھڑی کر کے کہ یہ وقتی علاج ہے۔ کہاں پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو وقتی کہا، یا وقت کرتے ہوئے دوسرا علاج بدل کے مکمل کیا ہو؟ یہ تو آپ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 کا 4 سے علاج کیا، ہاں وقتی طور پر 1-2 دن کے بعد اس میں پھر اطلاعاتی صابی دینی شروع کر دی کہ یہ ہے۔ خدا کا خوف کرو، حقیقت کو سامنے آنے دو، حقیقت سامنے آ کر رہے گی، تم چاہے کتنی رکاوٹیں پیدا کر لو، فطرت اور حقیقت رکاوٹوں کو کرا کر آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اس کو نہ روکو، حقیقت کو سامنے آنے دو، اور اگر تم نہیں سمجھ سکے تو ظالموں دوسروں کو تو سمجھنے دو۔ خدا کا خوف کھاؤ، مخالفتیں چھوڑ دو۔ فطرت کی مخالفت کرو گے تو ریزہ ہو جاؤ گے۔ فطرت کسی کو معاف نہیں کرتی۔ حقیقت کو لاکھ چھپا لو، وہ ہو تمہارے پاس تو چھپاؤ نا۔ اب کسی کی کوئی حقیقت سامنے لا رہا ہے، اس کی مخالفت نہ کرو، کل ظالموں میں نہ گنے جاؤ۔ میرا مشورہ ہے آپ لوگوں سے، اس کو سامنے آنے دو۔ جس کے مقدر میں ہوگا وہ اپنا لے گا، جس کے مقدر میں نہ ہوا نہ اپنائے گا۔ تم کون ٹھیکیدار ہوتے ہو آگے کھڑے ہو جانے والے، مناظرے کرنے والے؟ تم ذاتیات پر اتر کر حکیم سرور کی برائیاں ڈھونڈو، اس کی سندوں کو دیکھو، وہ سند کو جس کو کل کو آ کر آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہمیں کچھ سکھا دے، ہم نے سند تو حاصل کر لی ہے، اس سند کی بات کرتے ہو۔ حقیقت کو مت روکو، حقیقت کو سامنے آنے دو۔ 5 نمبر کا علاج 2 تحریک ہی سے ممکن ہے، کسی اور تحریک سے ممکن نہیں ہے۔ اب آخری ایک تحریک جس کو 6 نمبر کہتے ہیں، بدھی اعصابی،
میرے دوستو اس میں تری کی ذاتی ہوتی ہے. جب یہ تحریک پیدا ہو جاتی ہے تو جسم میں تری جس کو آپ لوگ رطوبت کا نام دیتے ہیں. اور رطوبتیں تو ہر تحریک کی اپنی اپنی رطوبت ہے. ہر خلط رطوبت ہوتی ہے. ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں معلوم؟ سیال مادہ خلط ہوتی ہے وہ رطوبت ہی ہوئی نا. یہ تری علیحدہ علیحدہ نام لو. رطوبت میں نہ بہا دو ہر چیز کو. یہاں تری کی زیادتی ہوتی ہے. جب یہ اس کے ساتھ جو ہے تری کے ساتھ وہ روشنی ہے. نکدی وہ بھی نہیں. نکدی تو ہے مگر حرارت وہ بھی نہیں ہے. تری کے ساتھ حرارت اپنا ایک منٹ ایک گھڑی ایک وقت گزارا نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ وہ روشنی ہے جو صفائی کا نظام رکھتی ہے. اور تری کی نبض سارے تری ایک لفظ ہی ہے کہ یہ بوجھل ہوتی ہے. یہ نیچے ہوتی ہے. اس کا چوتھا مقام پر یہ ہوتی ہے ہڈی کے ساتھ ہوتی ہے. جس کو منخفض کہتے ہو. ایک بات یہ بھی یاد رکھو منخفض کا مطلب اوپر سے نیچے. بالکل نیچے والے نہیں. اوپر سے جو چیز نیچے ہوگی وہ منخفض ہے. 4 نمبر بھی منخفض ہے. 5 نمبر بھی منخفض ہے. 6 نمبر بھی. اس کی آسانی کے لیے اس کو میں نے عمیق کہا. عمیق گہرائی میں جس سے نیچے گہرائی کی جگہ ہی نہیں ہے. ہڈی سے نیچے کیا جائے. ہڈی کے ساتھ ہوتی ہے 6 نمبر تحریک. 2 پوروں پر ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ ملتی ہی نہیں. ہم یار لوگوں کا دباؤ اتنا ہوتا بیچاری وہ اس کو سہ ہی نہیں سکتی. کبھی کبھی وہ ایک پورے پر موٹی ہوتی ہے سست ہوتی ہے. 5 چیزیں پوری ہوگی. مقام کے لحاظ سے عمیق نیچے. طوالت کے لحاظ سے 2 پورے. رفتار کے لحاظ سے سست. اب کیا رہ گیا؟ نبض کے ساتھ سے یہ چپچپی تری ہوتی ہے. چپچپا محسوس ہوگا. نبض ہے ہی احساس کا نام. نبض جس طبیب کا احساس صحیح نہیں, جس کے پوروں کا احساس صحیح نہیں, جس کا ذہنی احساس صحیح نہیں, وہ نبض کو کیا جانے گا. جی میں نے کہا موٹی ہوتی ہے. موٹی ہوتی ہے. اب اس کو عریض کہتے ہیں. تو کئی میرے طبیب قانون محرز آ کے موٹی کہہ دینے سے سمجھ آ گئی نا. عریض ہوتی ہے بھائی. عریض ہوتی ہے. یہ کہیں کہ رانے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا نا. یہ موٹی یہ ٹکیا مچا والی گل کر رہے ہیں. وہ لفظ استعمال کرو جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکے. مجھے کیا علم ہے میرے آگے سننے والے جو ریڑھی پر مالٹے بیچنے والوں کو آپ نے حکیم بنا دیا ہے وہ بھی ہے. آپ لوگوں کا دعویٰ ہے ہم نے مونگ پھلی بیچنے والوں کو حکیم بنا دیا ہے. وہ تو عریض عمیق وہ ضیق اس کو تو ایسے سمجھانا پڑے گا. تو اس کی زبان میں حکیم تو آپ بنا چکے ہیں ان کو.
मगर वो तबीब बन गए। तबीब तो एक ही जात है मेरे। 6 नंबर तहरीक, जैसे मैंने अर्ज किया है, तरी होती है। कायनात में कोई चीज तरी को खत्म नहीं कर सकती खुश्की के अलावा। अगली तहरीक 1 नंबर में सर्दी होती है, तरी सर्दी से खत्म नहीं हो सकती। हमने बहुत हकीमों को सुना है छलांगे लगाते हुए, टट के सीना तान के बात करते हुए अगली तहरीक से हमने इलाज किया। जैसा तुम तहरीक को समझते हो वैसे ही इलाज करते। हम कहते हैं तहरीक हम देते हैं करूरे के साथ, हर ब्याज से आपको समझ आएगी यही तहरीक है। अगली तहरीक एक पूरी दे करते फिर खुद कहते हो किताबों में लिखा है आप लोगों ने कि यहाँ अगली तहरीक की दवाई कहाँ है, वो कानून तेरा नजरिए रह गया ना। आप लोगों ने नजरिए को आगे नहीं बढ़ने दिया। आप लोगों ने नजरिए के ठेकेदार बनकर किताबें बड़ी बड़ी लिखकर बड़े बड़े लेक्चर देकर आपने रुकावटें पैदा की हैं। इसके अंदर कितना टाइम हो गया? आप लोगों ने ये रुकावटें खड़ी की हैं, इसको कानून नहीं बनने दिया। आप लोगों ने कानून नहीं बदलता। आप खुद कहते हैं कि नहीं यहाँ ये असूल, फिर वो कानून है। मान जाओ कि जो बयान करते हो वो कानून नहीं है। कानून वही है जो साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, और कानून शफा में उसको खोल के बता दिया है। मगर समीना जिसकी अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं वो उसको नहीं समझ सकते। जो सिद्धि है वो नहीं समझ सकते। जिनके अंदर अना बुग़्ज़ और हसद है वो नहीं समझ सकते। जो अपने अंदर बढ़ियाई समझते हैं वो उनकी समझ में वो नहीं आ सकता। जिनको ये खौफ है कि मेरी वो बादशाही खत्म हो जाएगी, मेरी वो गिरफ्त खत्म हो जाएगी, वो नहीं समझ सकते। जो लालची हैं कि मेरा पैसा बंद हो जाएगा ऑनलाइन से, वो नहीं समझ सकते। ये कानून है, ये फितरत है, इन लोगों की बस में की बात ही नहीं है। अल्लाह हम सबको सही फितरत को समझने की तौफीक अता आमीन। अल्लाह खैर करे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं कि यार जिंदा ऐसा चलता रहेगा, ये होता रहेगी बातें। कानून मुहर्रज़ा को हम अपनी बसात के मुताबिक आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, बात को खोलते रहेंगे। फैसला आप लोगों ने करना है, मगर हमारे गुजारिश है ज़िद अना को साफ कर लें। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।